اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ دنوں پہلے مہتاب خان غیر مقلد لامذہب نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس میں اس نے ایک دو اعتراض کیے علماء دیوبند پر، اور دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اس کی ایک اور ریکارڈنگ کا آپریشن کر کے ویڈیو جاری کیا تھا، اور اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ مہتاب خان غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مجتہدین اور فقہاء کرام کے پاخانے کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ اس جو مضمون، جو موضوع اس کو ریکارڈنگ کا جس کا میں نے آپریشن کیا، جو موضوع میں نے جس موضوع پر آپریشن کیا تھا، اس کو ٹالتے ہوئے اس نے اس میں ایک بات اٹھائی کہ ابو اویس حنفی نے ایک بات یہ کی کہ مجھے یہ کہا کہ تم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاخانے کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ اعتراض اٹھا کر اس نے تقریباً 9 منٹوں کی ویڈیو جاری کی، اور اس میں اس نے پاخانے کا ذکر اٹھاتے ہوئے ایک دو اعتراض کیے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ امداد المشتاق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر اس کی ترتیب بنا لی ہے، اور اس میں ایک اعتراض کرتے ہوئے ایک بات کو اٹھایا کہ اس نے وہ اقوال 224 والا اٹھایا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہے تو دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گو کو کھا لیا اور پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس پر اس مہتاب خان نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو تمہارے پیر اور جو یہ موحد اس میں ہے، لفظ موحد ہے، وہ بشکل خنزیر ہو کر گو کو کھانا پسند کرتا ہے۔ آپ پہلے اس کی یہ بات ملاحظہ فرما لیجئے۔ تمہارے علماء سے پخانے کی حقیقت اور پخانے کا شرف تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری کتاب امداد المشتاق، اس کے سکرین بھی میں لگا دوں گا، حضرت شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 124 پہ لکھتے ہیں، حصہ نمبر 224، فرمایا ایک موحد بولتے ہیں توحید پرست کو۔ علماء دیوبند کے جو توحید پرست لوگ ہیں ان کا قصہ سنیے، پاخانے کی حقیقت اور پاخانے کی حیثیت علماء دیوبند کے نزدیک۔ فرمایا ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ اور غلیظ ایک ہیں دونوں کو کھاؤ۔ یہ وحدت الوجود کا مرتبہ ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہوا ویس کھنڈے۔ اگر تمہیں یہ مرتبہ اور تمہیں یہ شرف حاصل ہو جاتا تو تم جان جاتے کہ پاخانے کی حقیقت کیا ہے، پاخانے کا کیا شرف ہے دیوبندیوں کے نزدیک۔ حلوہ و غلیظ ایک ہیں دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے باشکل خنزیر ہو کر، جو موحد صاحب ہیں توحید پرست ہیں، خنزیر ہو کر گو کو کھا لیا، گو پاخانے کو کہتے ہیں، گو کو کھا لیا، پھر باصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔
اس کو حفظ مراتب ہیں جو واجب ہے. اب مرتبے کو، درجے کو بولتے ہیں. یہ درجہ تو اویس کھانڈے صاحب تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم تو ابھی موحد بنے ہی نہیں توحید پرست. جس طرح سے علماء دیوبند کے نزدیک جو توحید پرست شخص وہ ہے جو بشکل خنزیر بن کے پاخانہ کھا لے، اور یہ مراتب واجب ہے تم پہ، تمہارے پر یہ چیز واجب ہے، تو تمہیں کیا پتا پاخانے کا کیا شرف ہے، کیا مرتبہ ہے تمہارے نزدیک. تو میرے محترم بھائیوں، آپ نے اس کی یہ جو ہے نا یہ بات سنی. اس میں یہ فرماتا ہے کہ علماء دیوبند کے نزدیک یہ سب ہے کہ پاخانے کی حقیقت کیا ہے علماء دیوبند کے نزدیک. اور یہ حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس کتاب میں امداد المشتاق میں چونکہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں. پہلی بات یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہ کہ وہ خود کرتے ہیں، نہ کہ علماء دیوبند اس کو کرتے ہیں. وہ چونکہ اس میں حکایات بھی ہے اور جو ہے نا دوسرے اقوال بھی ہے، اور جو ہے نا اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے بھی مثالیں اس میں دی گئی ہے. اسی طرح کی یہ ایک جو ہے نا بات ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موحد پہلی بات اس نے یہ کی کہ موحد جو ہے نا توحید پرست کو کہتے ہیں. موحد توحید پرست کو کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن لغت اعتبار اصطلاحاً، پہلے ایک ہوتا ہے اصطلاح اور دوسرا ہوتا ہے لغت. اصطلاح شریعت میں جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، اس کے اعتبار موحد اسے کہتے ہیں جو ایمانیت میں 100% جو ہے نا ہو، جس کے اندر پورا ایمان ہو، اسے توحید پرست کہتے ہیں، اسے موحد کہتے ہیں. لیکن جو لغت اعتبار ڈکشنری کے اعتبار موحد ہے، موحد ڈکشنری کے اعتبار اسے کہتے ہیں جس کے اندر وحدت ہو، تنہائی ہو. مطلب کیا تنہائی؟ کہ وہ تمام خصلتیں اپنے آپ میں جمع کرتا ہو. اب خصلتیں دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو شیطانی خصلتیں ہوتی ہے، ایک تو وہ اچھی خصلت ہوتی ہے جو اسلامی اعتبار کی روح سے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں. یہ اس دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے شیطانی وسواس خصلت ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس کو اچھا جو ہے نا اس کی اچھی آداب و اخلاق ہے اور اس کی اچھی خصلت ہے. اب جو یہ اچھی خصلت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحاً میں اس کا شریعت میں اصطلاحی معنی موحد ہے، کیونکہ اس میں 100% ایمان ہے. اب جو یہاں پر یہ موحد ہے، موحد یہاں پر ڈکشنری کے اعتبار بولا گیا ہے، کیونکہ وہ آدمی جو بھی تھا وہ موحد تھا، اس میں ساری خصلتیں تھی. اب خصلتیں دو طریقے کی ہوتی ہے. اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حلوہ اور غلیظ ایک ہے. اب آپ یہاں پر یہاں پر جو یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اس پر آپ ذرا دھیان دیں. حلوہ اور غلیظ، حلوہ پاک چیز ہے اور غلیظ یہ جو ہے نا بدتر نجاست ہوتی ہے. اب اس کو لوگوں نے کہا کہ حلوہ اور غلیظ ایک ہے. اب یہ سوال یہاں پر جو ہے نا کنٹروورشل بن گیا. اب یہاں پر تضاد آپس میں ہو گیا کہ حلوہ اور غلیظ کیسے ایک ہو سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہاں پر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ دونوں کو کھاؤ. اب دونوں کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ حلوہ پاک ہے اور گو اور جو ہے نا غلاظت وہ جو ہے نا وہ نجاست ہے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں گندگی ہے. اب جو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گو کو کھا لیا. اب جو غلاظت ہوتی ہے اس کو کھانے والے خنزیر ہوتے ہیں. اب اگر اس نے اس خصلت کے اعتبار اس کو کھا لیا تو اس نے گویا کہ بشکل خنزیر ہو کر وہ کھایا، کیونکہ گو کو کھانے والے خنزیر ہوتے ہیں. اب جو دوسرا ہوتا ہے کہ آدمی جس کو کھاتا ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے
صورت حلوہ کھایا، آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اب یہاں پر یہ مہتاب خان جو یہ غیر مقلد ہے، اس کو تصوف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تصوف ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ علم کلام سے الگ ہے، وہ علم فقہ سے الگ ہے۔ علم تصوف اور چیز ہے۔ تمہارے علماء وحید الزماں اور دوسرے وہ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں آج تک، اور نہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نہ تمہارے علماء اس تک پہنچے ہیں۔ اب جو تصوف میں پڑھتا ہے وہ تصوف کا حال وہی جانتا ہے جو تصوف میں پڑھتا ہے۔ اب اور جو تصوف کی اصطلاحاً معنی ہے، تصوف ایک بہت ہی بڑا کلام ہے، بہت ہی بڑا علم ہے۔ اس میں جو اصطلاح ہوتی ہے، ہر ورڈ کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، وہ لغت سے حل نہیں ہوتی، وہ اسی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں حل ہوتی ہے۔ تصوف میں ایک جو ہے نا ورڈ ہے، اسے کہتے ہیں تعلیہ المحال۔ یہ دراصل یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ دراصل شاگردوں کو سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ ان سے ہدایت ملی، کیونکہ گو کو کھانے والا خنزیر ہوتا ہے اور جو ہے نا حلوے کو کھانے والا آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نے بشکل خنزیر گو کو کھا لیا اور بشکل آدمی اس نے کیا کہتے ہیں اسے، اس نے حلوے کو کھا لیا۔ اسے کہتے ہیں تعلیہ المحال۔ اس کی مثال میں قرآن مجید سے دوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم گل جائیں گے، ہم سڑ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا ہمارا اتر بتر ہو جائے گا، تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا کہ حجارتن او حدیدہ، تم پتھر ہو جاؤ یا اس سے بھی مضبوط لوہا ہو جاؤ، پھر بھی تمہیں اللہ قیامت کے دن زندہ پھر کرے گا، اگر تم پتھر اور جو ہے نا لوہے سے بھی بدتر بنو گے۔ اب یہاں پر کونو جو ہے وہ آرڈر ہے کہ تم بنو۔ کیا اب اس پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس آیت پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پتھر بن سکتے ہیں؟ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ مجھے زندہ نہیں کرے گا پھر مرنے کے بعد، کیا وہ پتھر بن سکتا ہے؟ کیا وہ حدید بن سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ تم اگر ایسا کہتے ہو تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتے، میں تمہیں اس سے بھی بدتر کر دوں گا۔ یہ سمجھانے کے لیے اس کو تعلیہ المحال کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک چیز ہوتی ہے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ان کو ان سے کیا کہتے ہیں ہدایت ملے، ہدایت حاصل ہو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے بھی بدتر ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے ان کفار کے دلوں میں یہ پڑے، ہو سکتا ہے ہدایت ملے، کیونکہ وہاں سے پھٹکار ملی ہے کہ تم اس سے بھی بدتر بن جاؤ۔ تو جب ان کے دل میں یہ آئے گا کہ ہائے رے ہائے، اگر ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم لوہا بن جائیں گے، ہم پتھر بن جائیں گے، اور دوسرے حالات اگر ہم پر آ جائے، تو تاکہ ان کفار کو ہدایت اس سے ملے۔ حالانکہ بات ظاہر ہے کہ انسان نہ پتھر بن سکتا ہے، نہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے لوہا بن سکتا ہے، اور جو ہے نا کچھ بھی انسان کرے، ایسی دو چیزیں اس میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں ہدایت ملے۔ اسی طرح جو مرشد ہوتا ہے وہ مرید کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہتا ہے کہ جو ہے نا اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس سے بدتر ہو جاؤ گے، تاکہ شاگرد کو ہدایت ملے۔ اس پر میں ایک بات کہوں، ہمارے ایک بزرگ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی ہمارا بزرگ تھا، تو اس کے شاگرد جو ہوتے تھے، اگر وہ کسی شاگرد میں کچھ دیکھتے کہ اس شاگرد میں جو ہے نا ایگو ہے، یعنی انانیت ہے، کہ شاگرد اپنے آپ کو جو ہے نا بالا تر سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا وزیر ہوں، تو وہ اس شاگرد کو ایک کام دیا کرتے تھے، وہ ہے جوتوں کو صاف کرنا، جوتوں کو صاف کرنا اور ان کو سائیڈ میں رکھنے کا کام دیا کرتے، تاکہ اس سے جو ہے نا نرمی دل میں ہو کہ نہیں میری اوقات کیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہے۔ لیکن مہتاب خان اس غیر مقلد نے یہ جو ہے نا کیا کہتے اعتراض اٹھا کر
علماء دیوبند کی طرف اس کو نسبت کی، حالانکہ یہ کوئی علماء دیوبند کی بات نہیں تھی، بلکہ مرشد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے. اور اس نے ایک بات کہی کہ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں. اس نے شاید اس حفظ مراتب کو شاید پاخانے سے تشبیہ دی ہے کہ حفظ مراتب پاخانے کو کھانے کو کہتے ہیں. حالانکہ میں مہتاب خان غیر مقلد سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ اعتراض کیا نا، میں نے قرآن کی مثال سے اس کو سمجھایا ہے، میں نے قرآن سے دلیل دے کر اس کو حل کیا ہے. اب تمہاری باری ہے کہ جو میں اس کے بعد تم لوگوں کی جو ہے نا پول کھولنے والا ہوں، اس کا تم جواب قرآن و حدیث سے دینا. اور حفظ مراتب اس کو نہیں کہتے، بلکہ حفظ مراتب تعلی المحال، تاکہ شاگردوں کو سمجھ میں بات آ جائے کہ خنزیر اور آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے. اب دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ دوسری ایک اور جگہ پر تذکرۃ الخلیل مولانا محمد عاشق مریٹھی صاحب نے لکھا ہے اس کتاب میں، مولانا الیاس صاحب کی نانی کہیں مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، تو ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس مریض کو 3 سال مرض اس طرح گزرے کروٹ بدلنا بھی دشوار ہے، اس کے متعلق یہ خیال باموقع نہ تھا کہ بستر کی بدلو دوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی پر پوترے نکلے، پوترے جو مینس کے کپڑے نکال کے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، وہ پوترے نکال کے نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک، نرالی ہوتی ہے اسپیشل طرح کی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتے، اور ہر مرد اور عورت تعجب کرتا، چنانچہ بغیر دھلائے ان کو تبرک رکھ لیے گئے. جو پاخانے والے کپڑے تھے اس میں سے مولانا الیاس صاحب کی نانی کہیں بیمار ہو گئی، 3 سال کا مرض پڑا، ان کو پاخانہ بھی بستر میں ہی کرتے تھے، پوتروں میں. جو پوترے نیچے رکھے اور ان پوتروں سے یہ کیا کرتے رہے، بدبو کی جگہ پہ خوشبو، اور وہ بھی نرالی مہک، اسپیشل طرح کی فریگننس. اور سب مرد اور عورت تعجب کرنے لگے، یہ کیا کرامت ہوگی، کیا چیز ہوگی یہ. چنانچہ بغیر دھلائے، وہ دھلائے نہیں، ان کو تبرک رکھ دیے گئے. یہ پاخانے والے کپڑے تمہارے یہاں تبرک کہلاتے ہیں. تبرک جتنا شرف ہے، ان کو مرتبہ ملا ہے کہ یہ تبرک ہیں. تو میرے محترم بھائیو، اس نے تذکرۃ الخلیل کا ایک واقعہ بتایا کہ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی وہ مرض میں مبتلا ہو گئی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے جو چارپائی پر وہ لیٹی ہوئی تھی، تو اس کو جو ہے نا بہت تکلیف میں مبتلا وہ اس کی نانی تھی. اور اس کے بعد جو اب جو ہے نا پیشاب کا معاملہ ہوتا یا پاخانے کا معاملہ ہوتا، تو اس کے نیچے وہ پوتڑے رکھ لیا کرتے تھے. وہ کچھ کپڑے جیسا ہوتا ہے، وہی رکھا جاتا تھا. اور پھر جب وہ اٹھا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو پوتڑے ہوتے تھے اس میں چونکہ پاخانہ لگا ہوتا تھا، اور اس سے بدبو کے بجائے خوشبو آ رہی تھی. اب میں اس کو یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو واقعہ، جو 1-2 لائنز ہے، وہ مہتاب خان لامذہب وہ دوبارہ پڑھ لے. اس میں کیا لکھا ہے؟
اس میں لکھا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نانی وہ اتنا ذکر و اذکار کیا کرتی تھی کہ صورت حلوہ کی اس کے جو بیمار پڑنے کے باوجود بھی قلبی و لسانی تکلیف کے باوجود اور جو ہے نا جو مرض کے باوجود بھی اس کے ذکر میں جو اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی اس میں فرق نہ آیا، پھر بھی وہ جو ہے نا عبادت کیا کرتی تھی ذکر و اذکار کے ساتھ۔ اب اس میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورۃ النحل کی آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک اعمال کیا کرتا ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں دوسرے جو ہے نا احکام بھی ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ اس ایمان کا مزہ جو ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا مزہ دنیا میں ہی چکھتے ہیں، یعنی ان کو اپنے ایمان کا مزہ دنیا میں ہی آیا کرتا ہے۔ میں اس کو یہ بات پوچھتا ہوں کہ جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو ولیہ ہوتی ہے یا ولی ہوتا ہے، اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو ہے نا اولیاء ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر جو ان کے سامنے جو ان کے ہاتھ پر جو ہے اظہار ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے سامنے جو اظہار ہوتا ہے اسے معجزہ، اور ولی کے سامنے جو ظاہر ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا نانی کا یہ ایک کرامت تھی کہ ان کے پاخانے سے خوشبو آئی تھی، اور اس کے بعد اس نے اعتراض کیا کہ اس کو تبرک سمجھ لیا گیا۔ ارے میں کہتا ہوں جب صحابہ سامنے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ کرتے تو صحابہ تڑپنے لگتے تھے کہ جو ہے نا یہ معجزہ اگر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، یا کسی نبی کی اپنی امت کے سامنے نبی نے ظاہر کیا، تو ان امتیوں کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ یہ معجزہ جو ظاہر ہوا ہے یہ مجھے ہی ملنا چاہیے۔ یہ تو ہر ایک کے دل میں، اگر یہاں پر جو ہے نا ہمارے اس دنیا میں اگر ہم کوئی خاص چیز جو ہے نا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ میرے پاس ہی ہونی چاہیے۔ اب جو ولی کے سامنے جو اظہار ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نانی کی ایک کرامت تھی، کرامت ظاہر ہوئی، اللہ نے کرامت دکھائی، ان کے ایمان کا جو ہے نا وہ خوشبو جو ہے نا نکل رہی تھی کہ ان کے پاخانے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب ان کے جو ہے نا گھر والوں نے یہ سب معاملہ دیکھا تو اس کو سنگاتے جاتے، دیکھو کہ خوشبو ہے کہ نہیں، اور وہ خوشبو دیکھ کر، نہ کہ پاخانہ دیکھ کر، وہ خوشبو سمجھ کر انہوں نے اس کو جو ہے نا کیا کہتے تبرک میں رکھ لیا۔ اگر یہ اعتراض تم علماء دیوبند پر کرتے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، مہتاب خان غیر مقلد، اگر تجھے عقل ہوتی تو پہلے تو جو ہے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا، اپنے دماغ کا علاج کروا۔ تمہارا فتویٰ علماء دیوبند کے خلاف چلتا ہے، تمہارا فتویٰ دوسرے فرقوں کے خلاف چلا کرتا ہے، تم ہر وقت دجل سے کام لیتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ واقعہ آپ کو شاید ذہن میں ہو کہ جب کسی صحابیہ نے یا تو ازواج مطہرات میں یا کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے صحابیہ میں کسی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کسی برتن میں پیشاب تھا وہ پی لیا تھا، اس میں خوشبو چونکہ آئی تھی۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی پاک ہے، ان کے جو ہے نا بڑا پیشاب ہو یا چھوٹا پیشاب ہو وہ پاک ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جو ہے نا بیت الخلاء میں گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، تو جب میں وہاں گئی تو میں نے بدبو کے بجائے خوشبو دیکھی، اور جو پیشاب تھا وہ زمین نے جذب کر لیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب بھی پاک ہے۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات میں سے کسی نے پی لیا تو اس کو زندگی بھر پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو چونکہ پینے کی وجہ سے چونکہ پاخانے کو دیکھ کر، میرا سوال تم پہ ہے کہ پاخانے کو دیکھ کر تم نے علماء دیوبند پر فتویٰ لگایا، تو وہ بھی تو ایک جو ہے نا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے تو اس بشریت کے تقاضے وہ پاخانہ ہے، تو اس پر تمہارا فتویٰ کیوں نہیں ہے؟
تو ہم تو اس پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ میں تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہاں پر اعتراض کرتے ہو تو تمہیں پہلے حدیثوں پر اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ پیشاب کیسے پی لیا۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پاک مانتے ہیں، ہم کسی دوسرے بشر کے پیشاب کو پاک، ہم الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کے پاخانے کو پاک نہیں سمجھتے، بلکہ اس میں خوشبو کی وجہ سے انہوں نے تبرک کر رکھ لیا۔ اور جو ہے نا تم جو ہے نا فرقے غیر مقلدیت نہ حدیثوں کو سمجھنے والے ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، اور نہ دوسرے اقوالوں کو سمجھنے والے ہیں، اور نہ ہمارے، تمہیں تو میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے علماء کی خاک تجھے سمجھ میں آئے گی، تمہیں تو میرے اقوال سمجھ میں نہیں آتے تو ہمارے علماء دیوبند اور حدیثوں اور جو ہے نا قرآن کریم کی آیتیں تمہیں کہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میری ہر وقت اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں صحیح راستہ دکھائے، اور تمہیں اس غیر مقلدیت کے فتنے اور جو ہے نا جن غیر مقلدوں کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، یہ چنلے بنا رہے ہو، ضرب اہل حدیث، ضرب اہل سنت اور دوسرے کام جو ان کے لیے کرتے ہو، اللہ تمہیں اس سے بچائے، اللہ تمہیں نار جہنم سے بچائے، اللہ مجھے بھی بچائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان دوست جو ہے نا اعتراضوں کا جواب میں نے پہلے قرآن کی مثالوں سے سمجھایا ہے، اب جو میں اس پر سوال اب ٹھونکوں گا اس کا جواب مہتاب خان قرآن و حدیث کی روح میں اس کا جواب دے۔ اور میں پہلے جو ہے نا اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو 9 منٹ کی ویڈیو جاری کی تھی اس میں اس نے پڑھا، آپ پہلے وہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، اس نے سٹارٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اعتراض کرنے لگتا ہے۔ پہلے اپنے قرآن کے الفاظوں کو صحیح کرو۔ میری معتبانہ گزارش ہے، جو قرآن کی تجوید جو ہے نا پہلے میں تو جو ہے نا اصول پر نہیں آؤں گا، میں نورانی قاعدے پر آؤں گا۔ تم نورانی قاعدہ تقریباً میرے حساب سے 4 بار ضرور پڑھو۔ تو نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو تو نے پر پڑھا، حالانکہ بسم اللہ جو میم کے نیچے زیر ہے اس کے بعد اللہ ہے۔ اور اگر تو نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہوگا لفظ اللہ کا قاعدہ، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو لفظ اللہ کا جو لام ہوگا اس سے پہلے اگر کوئی بھی حرف، کوئی بھی جو ہے نا حرف آئے، چاہے میم ہو، با ہو، کوئی بھی حرف ہو، تو اس کے نیچے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھ لیا جائے گا۔ حالانکہ تو نے پڑھا، تو نے پر پڑھ لیا اور تو نے معنی کو بھی جو ہے نا تحریف میں لایا، اور تم علماء دیوبند پر جو ہے نا الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے تحریف کی ہے قرآن، اور جو ہے نا دوسرے اقوالوں میں تحریف کی ہے۔ اب تحریف تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے پڑھا، وہ پر ہے اور اس کا ترجمہ بھی غلط ہوگا، اس لیے تجھے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ باریک کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے جو جملہ جو لفظ آیا ہے بسم اللہ، بسم میم کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ کا لام جو ہے باریک پڑھ لیا جائے گا۔ تمہیں اللہ ہدایت دے، قرآن پڑھنے کی توفیق پہلے عطا ہو۔ اور میرے محترم بھائیو، اس نے سورہ 3 کی آیت جو والتین والزیتون ہے اس کی آیت نمبر 4 لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم پڑھا۔ آپ پہلے یہ سنیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ اسے پھر سے سنیں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ اس نے غلط پڑھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ تو میرے محترم بھائیو، اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم پڑھا، نل پڑھا اور تقویم کے آگے الف لام لگا دیا، اور جو اس نے ترجمہ اس کا جو اس کے بعد ہوگا وہ غلط ہوگا نہ کہ صحیح ہوگا۔ اصلی جو ہے نا جو پڑھنا ہے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
قرآن کریم کی اس آیت کو پھر سے پڑھو، اللہ تمہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اپنے قرآن کے جملوں اور لفظوں کو صحیح کرو، اس کے بعد اعتراض کر لو، پھر اس کے بعد غیر مقلدیت کا کام کرو۔ پہلے قرآن کے الفاظوں کو صحیح کرو اور اس کے بعد اس کے ترجمے کو صحیح کرو، اس کے بعد پہلے تفسیر پڑھو، اس کے بعد دوسری باری ہے حدیثوں کی، اس کی تشریح پھر پڑھو، اور اس کے جو ہے نا مقصد جو ہے نا پوری جو ہے نا علماء کی تشریح، علماء کی جو ہے نا کہ اس کے حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں پھر پڑھ لو، پہلے قرآن کے الفاظوں کو صحیح کر لو۔ اللہ تمہیں توفیق دے قرآن پڑھنے کی۔ جب تم لوگوں نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا، جب تم لوگوں کو یہ الفاظ سیدھے سیدھے نہیں ہوتے ہیں کہ اخفاء کب کرنا ہے، اظہار کب کرنا ہے، تم اعتراض کیوں کرنے لگتے ہو؟ اور میرا تمہارا پہلا یہ ہے کہ تم تقریباً 4-5 مہینے کے لیے کسی دارالعلوم یا درسگاہ میں جاؤ، وہاں کے کسی بچے طالب علم سے ہی کہو کہ مجھے یار قرآن پڑھا دو، مجھے آتا نہیں ہے، میں جاہل سے بھی بدتر ہوں۔ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ پاخانے کی حقیقت علماء دیوبند سے میں ثابت کر کے دوں گا، تو میں نے دونوں اعتراضوں کا جواب دے دیا، قرآن اور قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھ کر میں نے وہ سمجھا دیا۔ اب میں اس سے غیر مقلدوں کی حقیقت میں بتاؤں گا کہ علامہ وحید الزماں اور نواب صدیق حسن خان اور دوسرے علماء نے پاخانے کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اب پاخانے کو ہم نے چونکہ حرام قرار دیا ہے، کیوں پاخانہ گندی چیز ہے، غلاظت ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے، ان کے علماء نے اس کو پاک کہا ہے اور اس کو کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ آپ دیوبندی مکتبہ فکر کے متکلم اور وکیل احناف جن کا نام ہے اویس کھانڈے، میرے محترم بھائیو، اس نے ایک اور دجل و فریب سے کام لے کر ایک جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو ہے نا اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ اور اس نے یہ جھوٹ کہا کہ ایک دیوبندی عالم، نہ کہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں کوئی دیوبند کا، اور دوسری بات اس نے کہا کہ متکلم اسلام، میں نے کوئی علم کلام بھی نہیں پڑھا ہے، اور تیسری بات اس نے کی ہے کہ وکیل احناف، مجھے وکیل بھی بنا دیا، مجھ کو وکیل سمجھتا ہے اور میری وکالت کو نہیں مار رہا ہے، وکیل سمجھ رہا ہے لیکن وکالت کو نہیں مار رہا ہے۔ اب اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ایک وکیل احناف ہے، ارے میں کون سا وکیل ہوں، میں تو کوئی وکیل ہی نہیں ہوں۔ آپ اس کا جھوٹ خود دیکھ لیجیے۔